جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ٹوٹا تھا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بڑے ہی محترم پیارے بھائی جناب منیر احمد بٹی صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ بٹی صاحب، وکالت اللہ پاک نے عروج بخشا، عزت دی، احترام دیا، رزق دیا، اور سب سے بڑھ کر نیک نامی وکالت کے ذریعے آپ کے حصے میں آئی۔ جی، آپ نے وکالت کے پیشہ کے دوران ہی مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ، مختلف تنظیموں کے ساتھ، انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ، سول سوسائٹی کی تنظیموں کے ساتھ آپ نے خدمات کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ یہ تجربہ آپ کا کیسا رہا؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ کہ میں انسانیت کا قائل ہوں، ذات پات کا، مذہب کا، ان چیزوں سے میں نہیں لیتا ان چیزوں۔ میں صرف سمجھتا ہوں کہ انسان ہے، اور انسان کے ساتھ انسانیت جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ میں شروع سے ہی، جب میں 5ویں چھٹی میں تھا تو میں تحریریں لکھتا تھا، چھوٹی چھوٹی کہانیاں اخباروں میں۔ تو اس کے بعد پھر میرا یہ سلسلہ ہوا، مختلف لوگوں سے میرے تعلقات ہوئے۔ میں کراچی میں 11 سال رہا، اور کراچی میں میری زیادہ تر کرسچین حضرات یا ہندو لوگ جو تھے وہ میرے ارد گرد کام کرتے تھے، ان کے ساتھ میری بڑی بات بنتی۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں دیکھنا چاہتے کہ کسی کو، اکثر وہ کہتے تھے یار آپ کے ان کے ساتھ بہت زیادہ، میں کہنا ہاں، اور وہ بھی جب آتے تھے ڈیوٹی پہ تو وہ مجھے ڈھونڈ کے ملتے تھے۔ تو اس طرح میرا اٹریکشن میری ان کے ساتھ ہے بحیثیت ایک انسان۔ تنظیموں کے ساتھ میں مختلف تنظیموں کے ساتھ رہا، جیسے رواداری تحریک ہے لاہور میں چل رہی ہے، اس کا میں پریزیڈنٹ رہا۔ بیڈ لک یہ کہ ہم کرتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے۔ میں نے اس تنظیم کو بہت قریب سے دیکھا، اس میں کچھ خامیاں دیکھیں، پھر میں نے اس پہ نظر رکھنا شروع کی۔ تو میں نے ایک انٹیلیجنس کورس بھی کیا ہوا ہے۔ اس کے پوائنٹ آف ویو سے جب میں نے انہیں دیکھا تو وہ مجھے فراڈ نظر آیا، اور اس کا جناب چیئرمین صاحب کو پتہ چل گیا، میں پریزیڈنٹ تھا لاہور کا، انہوں نے راتوں رات مجھے ریموو کر دیا۔ خیر میں نے کوئی بات نہیں کی، میں نے کہا خیر کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد ایک ہماری تنظیم ہے فرینڈز ڈسکشن فورم ہے، اس پہ ہمارے اینکر حضرات ہوتے ہیں، سماجی لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ مختلف زبانوں میں کیا ہے۔ ایک صاحب ہمارے ہیں، انہوں نے پنجابی زبان میں ترجمہ کیا۔ وہ لوگ ہیں، پروفیسر ہیں، وکلا ہیں، اس کے بعد بیوروکریٹس ہیں، بہت سارے لوگ اپنا NGO کے لوگ ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ جا کے خوشی ہوتی ہے جب کسی موضوع پہ بات ہو۔ ابھی پچھلے دن ہی جناب ایکس گورنر چودھری غلام سرور صاحب کے دفتر میں ہم تھے، انہوں نے سرور فاؤنڈیشن بنائی ہے، تو انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی اپنے آفس میں۔ تو وہاں پہ ہم گئے اور ہم نے ان کا کام دیکھا۔ تو ایک انسانیت کے جذبے کے تحت جس طرح انہوں نے وہ کام شروع کیا ہوا ہے مختلف علاقوں میں فری آف کاسٹ، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں صرف انسان چاہیے جو انسان کے کام ہے، کچھ نہ کسی طرح ہمیں ہیلپ دو۔ تو ہم نے رضامندی اظہار کر دی۔ اس طرح ایک ہماری راجپوت برادری کی ایک بٹی گوت ہے، اس میں ہماری ایک BRO ہے، بٹی راجپوت آرگنائزیشن، جس کا ہیڈ آفس یتیم خانہ میں ہے، اور رائے کاشف صاحب وہاں کے چیئرمین ہیں، وہ ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ تو مختلف اس طرح تنظیموں میں جانے سے، مختلف پروگرام جو تنظیمیں کراتی ہیں ان میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ تو میں بالکل کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ نہیں ہوں، میری جو ہمدردیاں ہیں ان سے بالا ہیں۔ میں جب ہی جاتا ہوں تو میں انسانیت کی قدر کے لیے جاتا ہوں۔ انسانیت کے میرا موضوع ہوتا ہے کہ انسان کے کام کرے، انسان کے کام آئے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے۔ جی ناظرین، بڑی خوبصورت باتیں منیر احمد بٹی صاحب نے کی، اور یقیناً سب سے اول اور سب سے افضل جو ہے وہ انسانیت ہی ہے۔ معاشرے میں اگر آپ انسانیت کو پہچان لیتے ہیں
تو آپ معاشرے کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ کر سکتے ہیں. دیکھیں اللہ پاک نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا اور ہر انسان جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے پیدا ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، یگانگت، پیار، وقار، عزت اور احترام کا رشتہ رکھے. اس طرح سے دنیا میں فساد کی بجائے امن جو ہے وہ گرو کرتا ہے، امن جو ہے وہ اور زیادہ برومند ہوتا ہے. بٹی صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ 5ویں 6ٹھی جماعت سے ہی قلم کار رہے ہیں، چھوٹی موٹی تحریریں لکھتے رہے، اور پھر یقیناً جب آپ وکالت میں بھی آپ کا ایک خاصا قد ہے. یقیناً ایک وکیل جو ہوتا ہے وہ صحیفے بھی لکھتا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وکالت جو ہے وہ بڑا مقدس پیشہ ہے، نبیوں کا پیشہ بھی ہے. یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں. وکالت اگر دیانتداری سے کی جائے تو عبادت بن جاتی ہے. اسی طرح صحافت اگر دیانتداری سے کی جائے تو وہ بھی ایک عبادت بن جاتی ہے. آج کل میں یہ اگر کہوں کہ آپ چھائے ہوئے ہیں میڈیا پہ تو یقیناً یہ غلط نہیں ہوگا. روزانہ آپ کسی نہ کسی چینل پر بیٹھے ہوتے ہیں اور خوبصورت آپ کی گفتگو میں ہمیشہ سنتا ہوں. اس سائڈ پہ آپ کا آنا کیسے ہوا؟ بڑا انٹرسٹنگ سفر ہے جی. میرے ایک مہربان ہیں احسان بٹالوی صاحب، بہت فنانس کے وہ ماہر ہیں. ان کے ساتھ میری بیٹھک ہوئی. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یار آپ کو کیوں نہ ٹی وی پہ لے کے آئے. تو میں نے کہا جی میرے جیسا نکما بندہ کیسے. انہوں نے کہا تو آپ اس طرح کریں. ان دنوں رائل ٹی وی چلتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ رائل کا دفتر ہے فلاں جگہ، وہاں پہ ابھی پروگرام 3 بجے پروگرام شروع ہوگا، تو وہاں پہ آپ جائیں، وہاں پہ اینکر فلاں ہوگا، اسے میرا نام لے آؤ. تو بٹالوی صاحب نے احسان بٹالوی ان کا نام ہے محترم کا، انہوں نے انہیں فون کر دیا اور میں وہاں پہ جی میرا پہلا پروگرام ریکارڈ ہو گیا رائل نیوز پہ. اور اس کے بعد پھر دوستوں کا سلسلہ جاری رہا. اس وقت سے لے کے آج تک یہ پروگرام چلتے رہتے ہیں. دوست حضرات محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور بلاتے ہیں. اور میرا یہ اصول ہے کہ میں سچی اور کھری بات کرنے کا قائل. میرے میں ٹی سی بی سی اور یہ باتیں نہیں آتی، اور نہ ہی میں کبھی کسی پارٹی کے بارے میں نے کوئی رائے رکھتا ہوں. میں ووٹ میں ضرور دیتا ہوں، وہ میری پسند اور ناپسند ہے، لیکن میں کسی پارٹی کے بارے میں نہیں. جب میں تجزیہ کرتا ہوں تو میں مکمل کھل کے تجزیہ کرتا ہوں، تو اس میں کسی پارٹی کا کسی شخص کا دید لحاظ نہیں کرتا. یہ میرا ٹی وی میں سفر ہوتا ہے، اور دوست یاد کرتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں. جی ان کی محبت. بٹی صاحب، آپ نے ایک اپنا یوٹیوب چینل بھی شروع کیا ہوا ہے، اور اس میں میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس میں قانون کے متعلق، انصاف کے متعلق آگاہی کے پروگرامز جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور بڑا انفارمیٹک آپ کا وہ چینل ہے. تھوڑا ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بھی بتائیں. بہت سے لوگ ہیں جنہیں قانونی امداد کی ضرورت ہوتی ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے، جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے قانون اور انصاف کے ادارے کیسے کام کرتے ہیں، کیسے وہ انصاف حاصل کرنے کے لیے تگدو کر سکتے ہیں، کون کون سے فورم پہ کیسے اپروچ کرنا ہے. اس بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں. میں نے جی وہ یوٹیوب چینل بنایا ہوا، وہ میرا بیٹا بڑا شوقین ہے، اس نے میرے بڑی ہیلپ کی. میں تو اتنا وہ ٹیکنیکلی بندہ نہیں ہوں، تو میں نے کوشش کی ہے اس میں کہ جو لا کے بارے میں اویئرنیس، عام روزمرہ کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ڈسکس کیے جائیں، اور عوام کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے یہ حق ہیں، آپ کے یہ حقوق ہیں. آپ نے کیس کرنا ہے تو اس طرح جانا ہے، آپ نے تھانے جانا ہے تو اس طرح جانا ہے، پولیس آپ کو پکڑ لیتی ہے تو کیا کرنا ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں انفارمیشن وہ میں شیئر کرتا ہوں. تو یہ میرا فرض بھی ہے، اور ایک اخلاقی لحاظ سے بھی ہے، اور وکالت کے لحاظ سے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی تھوڑی سوجھ بوجھ دی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس علم کو عام عوام تک پہنچایا جائے، جس سے عام عوام جو ہے نا وہ فائدہ اٹھا سکے. بٹی صاحب، آپ لیڈر ہیں اور بہت سے لوگوں کی نگاہیں آپ پر مرکوز رہتی ہیں. آپ شعبہ وکالت کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، آپ شعبہ صحافت کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، اور آپ جو مختلف فورمز ہیں جہاں پر لیڈرشپ اکٹھی ہوتی ہے، اب وہاں پر بھی
آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ حالیہ دنوں میں پنجاب گورنمنٹ نے ایک بلدیاتی انتخاب کا ایکٹ 2025 منظور کیا ہے، جس کے بارے میں مختلف شعبہ زندگی کے لوگ جو ہیں وہ اپنی ریزرویشنس رکھتے ہیں۔ نوجوان، خواتین، مزدور، کسان اور اقلیتوں کی نشستوں کو پروپورشنل ریپریزنٹیشن کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔ 9 جنرل کونسلر جو ہیں وہ منتخب ہوں گے، اور پھر وہ 9 کونسلر جو ہیں وہی اپنا چیئرمین اور وائس چیئرمین منتخب کریں گے، اور پھر وہی جو 9 لوگ ہیں مزید 4 لوگوں کو منتخب کریں گے۔ عام تاثر یہ ہے کہ 51-52% آبادی خواتین کی ہے، اور یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ خواتین کی نمائندگی کے لیے وہ 9 لوگ جو ہیں وہ ایک خاتون کو جن کی آبادی جو ہے وہ 51-52% ہے، وہ اس خاتون کو چنیں گے۔ کیا وہ خواتین جن کی اس خاتون نے نمائندگی کرنی ہے، کیا انہیں یہ حق نہیں میسر؟ اسی طرح جو اقلیتیں ہیں، مذہبی اقلیتیں ہیں، ان کا نمائندہ بھی جو ہے وہ ان 9 لوگوں نے چننا ہے۔ یوتھ، نوجوان اپنا نمائندہ خود چننا چاہتے ہیں، لیکن اس ایکٹ میں یہ ڈال دیا گیا کہ یہ جو 9 لوگ ہیں یہ باقی نمائندوں کو بھی چنیں گے۔ اسی طرح مزدور اور کسان، مزدور کی نمائندگی ان کا نمائندہ ہی کر سکتا ہے، کسان کی نمائندگی ان کا نمائندہ ہی کر سکتا ہے، خواتین کی نمائندگی خواتین میں سے ہی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اقلیتوں کی نمائندگی اقلیتی جو ریپریزنٹیو ہوگا وہی کر سکے گا، جن کو اقلیتیں جو ہیں وہ منتخب کر کے بھیجیں گی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے نمائندے کوئی اور چننا چاہتا ہو؟ بالکل جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا اگر ایکٹ پاس ہوا ہے تو میں کنڈیم کرتا ہوں اس چیز کو۔ ہر بندے کو اختیار ہے کہ وہ اپنا ووٹ کسی کو بھی کاسٹ کرے، اور ہر بندہ الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے، ہر شہری کا ایک حق ہے۔ اور یہ آپ نے جیسے کہا کہ 4 بندے چنے جائیں گے تو یہ ہوگی اسپیشل سیٹیں۔ جی میں نے اکثر پروگراموں میں کنڈیم کیا ہے اسپیشل سیٹوں کو، کہ جو بندے کو عوام پسند ہی نہیں کرتی وہ سلیکٹ ہو کے، الیکٹ تو نہیں، سلیکٹ ہو کے وہ بندہ چلا جاتا ہے اسمبلیوں میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے ووٹ کی توہین ہے۔ بے شک، جس طرح پہلے ہوتا تھا کمیونٹی میں کہ وہ ان کے بندے کھڑے ہوتے تھے کینڈیڈیٹ، اور وہ ووٹ ملتے تھے، اور وہ کاسٹ ہوتے تھے، جو جیت جاتا تھا وہ الیکٹ ہو جاتا تھا، وہ طریقہ کار اچھا تھا۔ اس میں جیسے آپ نے کہا کہ یہ لا پاس کر دیا بلدیاتی ایکٹ میں، تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اقلیتی دوست وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ مفاد پرست ہیں، وہ اپنے عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ کسی بندے نے، کسی ایم پی ایم این اے نے کوئی احتجاج کیا؟ بالکل بھی نہیں کیا۔ نون لیگ کا بندہ نون لیگ کی سپورٹ کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں اقلیتی ہوں کہ میں کوئی بات کروں، تو پھر کبھی آپ نے اسمبلی میں کسی کی تقریر سنی؟ شاد و ناظری جو ایک دفعہ بنتا ہے، دوسری دفعہ وہ بنتا ہے، تیسری دفعہ اس کا بچہ بن جاتا ہے، بیٹا بن جاتا ہے، بہو بن جاتی ہے، یہی ہوتا ہے۔ بندہ پوچھے جب اس کو بندہ عوام ووٹ ہی نہیں دیتی، وہ اسمبلی میں کیسے؟ آپ اسمبلی کی بات کرتے ہیں، آپ تو منسٹر بن جاتے ہیں ایسے۔ یہ قابل مذمت بات ہے، اور میں کنڈیم کرتا ہوں ایسے قانون کو۔ ایسا قانون نہیں بننا چاہیے جس سے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو۔ آپ نے 4 بندے جو چننے ہیں، آپ نے 9 لکھے، ان کو بھی شامل کر کے آپ ووٹنگ کرائیں۔ جنہیں ووٹ دیں گے وہ اپنا سامنے آ جائیں، عہدے پہ آ جائیں۔ عوام اسے ووٹ نہیں دیتی، وہ بی ڈی ممبر نہیں بن سکتا، آپ نے اس کو فیڈرل منسٹر بنا دیا، آپ نے اس کو سینٹ میں بھیج دیا، آپ نے اس کو صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات بنا دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے۔ تو یہ مفاد پرستی ہیں، یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں، اور انسان جو عام شہری کے ووٹوں کی توہین ہے کہ جو اس طرح کا کیا۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا ملک آزاد ہے، اس میں کوئی کرسچین، کوئی مسلم یہ نہیں کر سکتا کہ میرا ہے۔
یہ سب کا ہے اور لا سب کے لیے برابر ہے، کسی جگہ پہ تمیز نہیں لکھی ہوئی۔ اس میں اقلیتوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر کرسچن کمیونٹی پاکستان کا ساتھ نہ دیتی تو پاکستان آج شاید مارز وجود میں نہ ہوتا۔ یہی وہ ایک خاص ووٹ تھا جس ووٹ کی وجہ سے پاکستان بنا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کمیونٹیاں جو ہمارے ساتھ ہیں، جو ہمارے ملک میں رہ رہی ہیں، ہم کو ان پہ آسان نہیں کر رہے، یہ ان کا ایک حق ہے جو آپ نے انہیں دینا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مفاد پرست ٹولہ جو مختلف اقلیتوں سے آ کے مختلف پارٹیوں کے ساتھ لنک ہوتا ہے، وہ اپنی بات منا کے اپنے بینیفٹ لینے کے لیے باقی لوگوں کے حقوق کو تہو بالا کر دیتا ہے، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی گھٹیا اور قابل مذمت اقدام ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ بٹی صاحب، آپ نے یقیناً ایک بڑی بیلنسڈ بات کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپنے نمائندے چننے کا حق محفوظ نہیں رکھتا، یہ اس کے ساتھ آئینی عصبیت ہے، آئینی تعصب ہے، اور یہ ایک قابل مذمت امر ہے۔ بٹی صاحب، موجودہ صورتحال میں جب کہ یہاں پر پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں چونکہ جو بھی ایک ایکٹ پاس ہوا جس کی ہم نے بھی بات کی، یہاں پر ایک یہ جمہوری گھٹن ہے، جبکہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک مسلم شخص جو ہے اسے میئر جو ہے وہ منتخب کیا گیا ہے۔ ہم یہاں پر ہمارے جو چونکہ ہمارے مسلم بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ہمارے دل میں ان کا بڑا ادب اور احترام ہے، اور وہاں پر بھی جب ہم اس میئر کی جو الیکشن کی جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں، تو وہاں پر جو میکسیمم اس کی جو ووٹنگ ہوئی یا جو مین اس کو سپورٹ ملی وہ کرسچن کمیونٹی سے ملی، جو کہ ایک زبردست قسم کی سپورٹ تھی۔ یہاں پر ہمارا جو آئین ہے پاکستان کا، اس کا آرٹیکل 41 جو ہے اس میں ایک قدغن ہے کہ کوئی بھی مذہبی اقلیت کا شخص جو ہے وہ مین سیٹس کے اوپر، جیسے صدر پاکستان ہے، جیسے وزیر اعظم پاکستان ہے، وزیر اعلیٰ ہے، یا چیف جسٹس ہے، یا چیف آف آرمی اسٹاف ہے، اس طرح کے جو کی پوسٹس ہیں وہ وہاں پر آ نہیں سکتا یا منتخب نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ مذہبی اقلیتوں کے ساتھ آئینی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈسکریمنیشن نہیں ہے؟ بالکل ہیں، میں متعدد فورم پہ اس کا اظہار بھی کر چکا ہوں۔ دیکھیں، آئین میں کوئی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ مسلم کا زیادہ ہے یا کرسچن کا زیادہ ہے یا ہندو کا زیادہ ہے یا پارسی کا وغیرہ کے کسی کا بھی۔ تو جب ایک بندے کو ایک بندہ عام شہری ہے، اس کی قابلیت اس قدر ہے، تو آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان تو بنا دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان ایسے ہی ہے جیسے اس کے بعد جب وہ جاتا ہے پریزیڈنٹ تو پھر وہ کام کرتے ہیں، ایسے ہی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوسرے مذاہب سے زیادہ فیتھفل جو نا وفادار لوگ اور جو ملک کے محب وطن لوگ ہیں وہ اقلیتی دوست ہیں، اور انہیں ہر وہ اس میں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے آئین میں شروع سے 71 کا جو کا نہیں 71 کا 73 کا کیا کہتے ہیں اس میں بنا ہوا ہے، اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اس میں مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیتے ہیں تو آرمی چیف کیوں نہیں سکتے بنا؟ آرمی چیف میں بھی ہماری کرسچن کمیونٹی ہے، اس میں کیوں نہیں کر دیتے؟ دیکھیں، قصور جو نا وہ آئین کا نہیں ہے، قصور ہے جن لوگوں نے بنایا، جن لوگوں نے بنایا۔ اللہ کے ہاں ہر بندہ برابر ہے۔ اب جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو کرسچن بناتے ہیں، مسلمان بناتے ہیں، ہندو بناتے ہیں، وغیرہ وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ اس کے بندے کا کیا قصور ہے؟ تو جب لا بنتا ہے، لا تمام کے لیے ایکول ہے، جب تمام حقوق باقی آپ اس کو ویسے دے رہے تو اسے کیوں نہیں دیتے کا؟ اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کی کمیونٹی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بالکل ایسی ہے، کوئی آواز نہیں پسند کرتا، کوئی آواز کرنا نہیں پسند کرتا، اپنے بینیفٹ ہیں، وہ کوئی کسی کو چمٹا ہوا کہ کسی کو چمٹا ہوا، آپ کھل کے بات کریں۔
اگر چاند ایک دوست بات کرتے ہیں تو ان کی بات نہیں کوئی سنتا. ہماری بیڈ لک ہے. ہمیں بالکل جس لا کے انڈر ہیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہر بندے کو ایک آزادی ہے کہ وہ چرچ میں جائے، وہ مسجد میں جائے، وہ کسی جگہ پہ جائے. وہ انہوں نے اپنے پہ کوئی کسی کو باؤنڈ نہیں سکتا کا، کوئی کسی کو پابند نہیں سکتا کا. جب یہ ساری چیز ہے تو پھر لا میں کیوں؟ تو جب لا میکنگ والے جو دوست ہوتے ہیں وہاں پہ اس وقت جب یہ لا بن رہا تھا اس وقت کرنی چاہیے. ابھی بھی اسمبلی میں اقلیتی دوست ہیں، کریں نا، آواز کریں، بلند کریں، ہمت. لیکن وہ بزدل لوگ ہیں، وہ پوری کمیونٹی پہ چھائے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے بات کی تو ہمیں پارٹی سے نکال دیں گے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی اقوام پہ ظلم کرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط بات ہے. ایسی چیزوں میں ترمیم ہونی چاہیے، اور وہ جو بندہ قابل ہے وہ آگے آنا چاہیے. جیسے آپ نے امریکہ کی بات کی، تو وہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں یہ چیز نہیں ہے. وہاں پہ جو قابل ہے وہ قابل ہے، جو نکما ہے وہ نکما ہے. تو جو قابل ہے اس کی وہ قدر کرتے ہیں. اگر مسلم آیا ہے تو وہ مسلمانوں کو تو اتنے ووٹ ہی نہیں. اگر کرسچین نے انہیں سپورٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بندہ اچھا ہے، ہمارے حقوق کے لیے اچھا کام کرے گا، تو انہوں نے تو اس میں ترمیم نہیں کی، انہوں نے تو جو امتیازی سلوک نہیں کیا. تو پاکستان میں کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو چینج ہونا چاہیے. اور ہمارا ہر جو اقلیتی دوست ہے وہ وفادار ہے مجھ سے زیادہ. میں اپنے سے اگلے بندے کو، دوسرے بندے کو عزت دیتا ہوں، اسے کہتا ہوں کہ مجھ سے یہ بندہ اچھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوست بندہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، انہیں چاہیے کہ آواز اٹھائیں تاکہ نئی آنے والی نسل میں یہ چیز نہ جا سکے. جی بہت شکریہ بھٹی صاحب. یقیناً جو ہماری ریپرزنٹیشن اس وقت اسمبلیز میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کریں. لیکن چونکہ وہ قوم کے نمائندے نہیں، پارٹیز کے نمائندے ہیں، قوم نے انہیں منتخب نہیں کیا، پارٹی نے انہیں منتخب کیا ہے، تو وہ اس طرح کی جو مصیبت ہے وہ مول نہیں لینا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں چونکہ یہ ایک چیز انجوائے کرنے کے لیے ملی ہے تو ہم اسی کو انجوائے کریں، بجائے اس کے کہ ہم قوم کی بات کر کے خود گھروں میں بیٹھ جائیں. یقیناً ایسا نہیں ہے. اگر وہ بات کریں گے تو پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور قوم میں ان کا قد جو ہے وہ بہت بڑا ہوئے گا، ان کی عزت ہوگی، رسپیکٹ ہوگی. آج لوگ اگر انہیں پارٹی کے نمائندے سمجھتے ہیں تو اگر وہ قوم کی بات کریں گے، بے شک وہ اسمبلی میں نہ جائیں، لیکن لوگ پھر انہیں اپنا نمائندہ سمجھیں گے. جی، عام شخص اس سے پیار کرے گا، ان سے پیار کرے گا، اور انہیں اپنا نمائندہ جو ہے وہ سمجھے گا. بھٹی صاحب، کوئی پیغام آپ ہمارے ناظرین کے لیے؟ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کا جو یوٹیوب کا لنک ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں، تاکہ انہیں جو قانونی مشاورت یا قانونی انہیں اگر کوئی انفارمیشن اویئرنیس چاہیے ہو تو وہ آپ سے لے سکتے ہیں. بہت مہربانی جی. یوٹیوب کا چینل کا میرا نام ہی ایڈوکیٹ منیر بھٹی ہے، تو یہی میں نے ادھر لکھا ہوا ہے. تو پیغام میرا یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے. اس میں بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا، اور ایک دن وہ مٹی میں مل گئے. اور جنہوں نے یہ ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں عبرتناک سزا دی. کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ کہیں، ہمیشہ ہمبر رہیں، عاجز رہیں، اللہ کے آگے جھکیں، اور کبھی بھی کسی کا حق نہ کھائیں، کبھی بھی کسی کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ نے کسی کا حق کھایا تو آنے والی پتہ نہیں اس کی کتنی نسلیں متاثر ہوں گی، کتنی نسلوں کا نقصان ہو جائے گا. صرف آپ کے لالچ کی وجہ سے، خود غرضی کی وجہ سے آپ نے اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالا. تو خدا کے لیے اپنے آپ کو عاجز رکھیں. کبھی بھی کسی دوست کے ساتھ کبھی ایسی بات نہ کریں جس سے آپ کا غرور ٹپکتا ہو. جب آپ عاجز ہوتے ہیں تو یقیناً آپ بڑے آدمی ہوتے ہیں. جب آپ عاجز ہوتے ہیں تو اللہ کے ہاں قریب ہوتے ہیں. ہمیں دنیا سے کچھ نہیں لینا. ایک دن ایسا جانا ہے، وہ لوگ بڑے بڑے شداد اور نمرود چلے گا تو میں اور آپ کس چیز کے. آئیے اپنے رب سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جو ہمارا ایک دائرہ ہے اس کے اندر رہ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور اپنی بخشش کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کریں. اور آپ جیسے لوگ، طارق صاحب، جو اس اچھی چیز کو پھیلا رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا کرم اور فضل کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی دے، آمین آمین۔ بھٹی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے آ کے ایک بڑے بھائی کا جو کردار ہوتا ہے وہ ادا کیا۔ میرے لیے یہ بڑے فخر، بڑی عزت اور بڑے وقار کی بات ہے کہ آپ نے میری ہمبل درخواست جو ہے اس کو سنا، اور آپ اپنی بڑی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر آپ آئے۔ میں اور میرے چینل کی پوری ٹیم جو ہے اور میرے جتنے بھی آڈینس ہیں، ناظرین ہیں، آپ کو جنہوں نے سنا، ہم سب آپ کے نہایت شکر گزار ہیں۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام کا، خوبصورت پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پھر کسی معزز مہمان شخصیت کے ساتھ، اور میں کوشش کروں گا کہ بھٹی صاحب کو ہم گائے بگائے جو ہیں وہ تھوڑی سی زحمت دیں، تاکہ جو ہمارے نیکسٹ ان کے ساتھ سیشنز ہوں یا ہمارے جو پوڈ کاسٹ یا پروگرام ہوں، وہ ہم آپ کے لیے قانونی جو رہنمائی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ بھٹی صاحب بڑے مستند وکیل ہیں، اور خدا نے انہیں بڑی گرپ دی ہوئی ہے تمام وکالت کے شعبوں میں، اور ان کی جو وکالت کا سٹائل ہے وہ بالکل بھی اپنے کلائنٹس یا جو ان کے سائلین ہوتے ہیں وہ ان کو مشکل میں نہیں ڈالتے، بلکہ جو مشکل لے کے ان کے پاس آتے ہیں آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اگلے کسی پروگرام میں دوبارہ کسی اور معزز مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان طارق سراج چودھری اور میرے کیمرہ مین طارق پیارا کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔